بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 5 جنوری بروز پیر کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ امریکہ میں تلگو نژاد نوجوان خاتون کا قتل، بوائے فرینڈ پر شبہ ظاہر کیا گیا۔ امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں ایک تلگو نژاد نوجوان خاتون کے قتل کا افسوسناک واقعہ منظر عام پر آیا۔ ہاورڈ کاؤنٹی کے ایلیکاٹ سٹی میں واقع ایک اپارٹمنٹ سے نکیتا راؤ گودیشالا عمر 27 سال کی نعش برآمد ہوئی، جو کہ ان کے سابق بوائے فرینڈ ارجن شرما کی رہائش گاہ کی بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق نکیتا کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ 2 جنوری کو خود ارجن شرما نے درج کروائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے نکیتا کو آخری مرتبہ 31 دسمبر کی شام اپنے اپارٹمنٹ میں دیکھا تھا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دیا مودی کو کھلا چیلنج، وینزویلا پر امریکی حملے اور صدر نکولس کی گرفتاری کے بعد مجلسی سربراہ و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کھلا چیلنج دے دیا۔ ممبئی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ آج ہم نے سنا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوج وینزویلا کے صدر نکولس کو گرفتار کر کے ان کے ملک سے امریکہ لے گئی۔ اگر ٹرمپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ بھی پاکستان جا کر 26/11 ممبئی حملوں کے مجرموں اور خاص طور پر لشکر طیبہ کے سربراہ مسعود اظہر کو بھارت واپس لا سکتے ہیں۔ فروری سال 2020 کے دہلی فسادات سے جڑے بھجن پورہ پیٹرول پمپ حملہ کیس میں ایک مرتبہ پھر دہلی پولیس کی تفتیش پر کئی سارے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دہلی کی کڑوڑ ڈوما عدالت نے محمد خالد، عبدالستار، حنین، عارف اور تنوی کو باعزت بری کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ پولیس ان کے خلاف کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش کرنے میں ناکام ثابت رہی۔ چاند باغ شمال مشرقی دہلی کے رہائشی محمد خالد، جو کہ پیشے سے درزی ہے، انہوں نے بتایا کہ پولیس نے انہیں 11 جنوری 2021 کو فسادات کے تقریباً 1 سال بعد گرفتار کیا۔ خالد کے مطابق گرفتاری کے دوران اور پولیس اسٹیشن میں ان پر شدید تشدد کیا گیا اور ان سے زبردستی اعتراف جرم کروانے کی کوشش بھی کی گئی۔ ملت کی غیور اور ایمانی جذبے سے سرشار بیٹی تعلیم ترک کرنا گوارا کیا لیکن حجاب کو نہیں چھوڑا۔ غوثیہ نے میڈیکل فزکس میں پوسٹ گریجویشن کر لیا، فرقہ پرستوں کے منہ پر زوردار تماچا۔ سال 2022 میں حجاب تنازعے کے سبب تعلیم ادھوری چھوڑنے والی غیور مسلم طالبہ غوثیہ بیگم نامی 24 سالہ نوجوان لڑکی حوصلے، صبر اور محنت کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے میڈیکل فزکس میں پوسٹ گریجویشن مکمل کر لیے۔ ایمانی جذبے سے سرشار غوثیہ نے 8 سے زائد CGPA کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ دہلی فسادات کے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، شرجیل امام اور عمر خالد کی ضمانت مسترد، دیگر 5 ملزمان کی رہائی کے احکامات۔ سپریم کورٹ نے پیر کو 2020 دہلی فسادات سے جڑے ایک مقدمے میں اسٹوڈنٹس لیڈر شرجیل امام اور عمر خالد کی ضمانتوں کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریکارڈ پر موجود شواہد ایک مجرمانہ سازش کی جانب اشارہ کرتے ہیں، تاہم عدالت نے اسی کیس میں نامزد 5 دیگر ملزمان گلفشاں فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کو ضمانت دے دی ہے۔ پنجاب میں دن دہاڑے خون ریزی، عام آدمی پارٹی کے سرپنچ کو شادی کی تقریب میں گولی مار کر دیا گیا قتل۔ پنجاب کے ترن تارن ضلع کے والٹوہا گاؤں کے سرپنچ اور عام آدمی پارٹی کے مقامی قائد 50 سالہ جرمل سنگھ کو اتوار کی شام امرتسر ضلع میں ایک شادی کی تقریب کے دوران نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ویر کا بائی پاس کے قریب میں ایک معروف ریزورٹ کے قریب میں پیش آیا، جہاں پر 2 نامعلوم افراد نے یہ فائرنگ کی، جس کا CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے 2 ارکان ہوئے ہلاک۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ اطلاع سرکاری اور
लेबनानी सेक्रेटरी ज़राए ने फराहम की। लेबनान की वजारत सेहत आमा के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एक बयान में कहा कि इस हमले में सफ़तुल बतीख गांव और जामिया कस्बे को मिलाने वाली सड़क पर एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 लेबनानी शहरी हलाक हो गए। आंध्र प्रदेश के कोनिसीमा जिले के मेलिकीपुरम एयर सुमंडल में बड़े पैमाने पर गैस लीकेज शोले बड़े पैमाने पर भड़क उठे। ओएनजीसी के कुएं पर री-ड्रिलिंग के दौरान खाम तेल के साथ भारी मिकदार में गैस खारिज हुई। धुंध की तरह एयर सुमंडल पर फैलती गैस गांव वालों में बड़े पैमाने पर खौफ व हरास की लहर दौड़ा गई। राहत व खुशनसीबी की बात तो यह है कि ताहाल इस हादसे में किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मोहम्मद शामी एक बार फिर नजरअंदाज, सेलेक्टर्स के फैसले पर सवालात, कैरियर पर खदशात। भारतीय क्रिकेट टीम के एक वक्त के सबसे बड़े फास्ट बॉलिंग हथियार मोहम्मद शामी को एक मर्तबा फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल विकेटें हासिल करने और शानदार कारकर्दगी के बावजूद भी सेलेक्टर्स ने इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए मुंतखब स्क्वाड में शामिल नहीं किया। इस फैसले ने क्रिकेट हलकों में बहस छेड़ दी और शामी के मुस्तकबिल पर सवालात उठने लगे। बीवी और उसके आशिक पर शौहर का कातिलाना हमला। शहर हैदराबाद के कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी और इसके आशिक पर कातिलाना हमला कर दिया। 36 साल अमित सिंह उर्फ पवन, जो दूध बौली का रहने वाला है, एक शादीशुदा खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। इस दौरान खातून के शौहर रवि को इन दोनों के ताल्लुकात का इल्म हो गया, जब इसने अपनी बीवी और इसके आशिक अमित सिंह पर तेज धार खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी